السلام علیکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ عصر کی تلاوت خطبے کے درمیان کی گئی ہے، جس کے تعلق سے گزشتہ 2 جمعہ کچھ باتیں حدیث و قرآن کی روشنی میں عرض کی گئی تھیں. آج بھی اسی صورت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر زمانے کی قسم کھا کر انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا یعنی نیک کام کیا. وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت اور وصیت کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی. گزشتہ 2 جمعے میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سب سے اہم باتیں یہ آئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگ مخاطب کرنے کے بعد کے جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، اس میں غور و فکر کریں. ایمان کسے کہا جاتا ہے اس پر بات ہوئی تھی. نیک کام کیا کیا ہیں، کنہیں نیک کام کہا جاتا ہے، اس پر بھی مختصراً تذکرہ ہوا تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے 2 نصیحتیں کی ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، وہ بندے جو ایمان کے ساتھ نیک کام بھی کر رہے ہیں، احکامات پر عمل کر رہے ہیں، جو ممنوعات ہیں، جو نواہی ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، ان سے رک رہے ہیں، پابند ہیں شریعت کے، فرائض کے علاوہ سنن و مستحبات کے بھی عامل ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جیسے لوگوں کو
حق کی نصیحت بھی کریں، وصیت بھی کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں استعمال کیا ہے، اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے وصیت کا۔ اور وصیت کہا جاتا ہے کہ مرنے والا شخص اپنی موت کے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ بتائے، کچھ کہے۔ اور ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ مرنے والا شخص موت کے وقت اگر کچھ گفتگو کرے گا تو بڑی اہم بات کہے گا، لا یعنی بات یا فضول بات نہیں کہے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری روح قبض ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ جو چند لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس میں اپنے خاص رشتہ داروں کو میں کچھ بول دوں جس سے انہیں فائدہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن وہ ہے، عمل صالح کرنے والا وہ ہے جو نجات پانے والا ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنے جیسے بھائیوں کو حق کی وصیت کرے، یعنی وہ بات کہے جو اپنے جیسے بھائی کے لیے یعنی مسلمان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہماری یعنی امت محمدیہ میں جو لوگ ایمان لائے ان کے بھیجے جانے کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس واسطے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو، اچھائیوں کا حکم دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ایک وہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ آپ دنیا کے تمام قوموں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ دنیا کی تمام قوموں کے لیے، اب تک جتنے انبیاء آئے تھے انہیں چند مخصوص قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا، علاقے منتخب تھے، متعین تھے، قومیں متعین تھی۔ اسی واسطے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں قوم عاد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، یہ چند مخصوص اقوام کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اسی واسطے بیک وقت کئی نبی دنیا کے اندر پائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے خوشخبری سنانے کے لیے، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، چند فرشتے آئے، خوشخبری سنائی اولاد کی، نیک صالح اولاد کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اس کے علاوہ کوئی کام ہے آپ کو؟ کہا ہاں، قوم لوط پر عذاب دینا۔ یعنی بیک وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو ایک وقت میں کئی نبی پائے جاتے تھے جو اپنے مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے۔ ان کا کام، ان کے احکامات جو دیے گئے تھے وہ بڑے مختصر تھے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہا قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے شریعت ہے۔ یہ پیغام جو آپ 23 سال کے عرصے میں عام کر رہے ہیں، یہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہیں، اپنے آپ کو مجوسی کہیں، اپنے آپ کو عیسائی کہیں، اپنے آپ کو ہندو کہیں، کتنی قومیں دنیا کے اندر آباد ہیں یا قیامت تک آباد ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تمام قوموں کے نبی ہیں، اور عمر 63 سال کی دی، مخصوص وقت دیا۔ کام ختم ہو جانے کے بعد اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یہ نصیحت کیا ہے کہ جو چیزیں تم تک پہنچ گئی ہے وہ تم دوسروں تک پہنچا دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شریعت کے عالم ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ فرمایا عالم جو ہیں وہ انبیاء کرام کے لائی ہوئی شریعت کے وارث ہیں، اب ان کا کام الگ ہے۔ وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے وہ کام یہ امت کرے گی، قوم کو سمجھانے، امت کو سمجھانے کا کام ایک جماعت کرے گی جنہیں علم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں وہ صلاحیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے اس امت کا بھی مقام دیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تو ذمہ داری تمام قوموں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اس واسطے مخاطب کیا ان الانسان لفی خسر، ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، یہاں صرف کہا تمام لوگ جتنے دنیا کے اندر ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہیں، چاہے اپنے آپ کو یہودی کہیں، عیسائی کہیں، جن کے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی، رد کر دیا کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے۔ تیسری جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری تمام امت کے اوپر یہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وتواصوا بالحق، حق کی وہ وصیت کرنے والے ہوں۔ تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ دو طریقہ ہے تبلیغ کا، ایک ہے مسلمان ان لوگوں کو تبلیغ کریں جو مسلمان نہیں ہیں، ایک تبلیغ یہ ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے مسلمانوں کے درمیان میں بھی۔ اسی واسطے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحانہ تعارف ہوتا تھا، جب ہم ملتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقویٰ کی بات کرتے تھے، ڈرنے کی بات کرتے تھے، عمل کی بات کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے۔ یہ کسے مخاطب کیا جاتا تھا؟ امت مسلمہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو دو درجے بیان کیے، ایک اسلام کی تبلیغ کیا جائے ان لوگوں کے سامنے جو مسلمان نہیں ہیں، یہ بھی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں پر رکھی۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں انہیں بتایا جائے کہ نیک کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، یاد دہانی کے طور پر یہ بتایا جائے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ذمہ داری دی، اس کا طریقہ بتایا، بات کیسے کی جائے، گفتگو کیسے کیا جائے، مخاطب کسی کو کیسے کیا جائے، یہ فن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے عملی شکل میں بتا دیا۔ اب تبلیغ کا مخاطب کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ قرآن کریم نے بہتر انداز میں پیش کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ آج ہوتا کیا ہے، نصیحت کا جو طریقہ ہے وہ شرعی نہیں ہے۔ نصیحت کا جو طریقہ ہے، ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے عوام میں اس چیز کو پھیلایا جاتا ہے، فلاں ہے بھائی پتہ نہیں کیسا ہے، اس سے نہیں کہا جاتا، پہلے اس کی برائی کو عام کر دیا جاتا ہے، پھر موقع تلاش کیا جاتا ہے کہ جب مجمع میں یہ شخص رہے گا تب اس سے پوچھا جائے گا تم یہ برائی کیوں کرتے ہو۔ شریعت کہتی ہے نصیحت کا یہ طریقہ ہم نے نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا نصیحت کا یہ طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کسی برائی کو دیکھتے تھے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور مجلس میں وہ شخص بیٹھا ہوا رہتا تھا تو آپ مخاطب کرتے تھے، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں؟ اسے مخاطب نہیں کیا، اس کا نام نہیں لیا، اسے مجمع عام میں ذلیل و رسوا نہیں کیا، کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے قریب آنے کا بہتر ذریعہ کیا ہے؟ اور یہ واقعہ، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس المحدثین، محدثین میں سب سے اونچا مقام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
کوئی شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قلم نہیں اٹھایا کہ کوئی کمی نکالی جائے حدیث کے اعتبار سے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ زندگی محدثین بننے سے پہلے کی بڑی عیش والی زندگی ہے. لہو لعب، کھیل تماشے میں زندگی گزارنا. ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت کے بڑے محدث جہاں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس چل رہی ہے، عیش و عشرت کی مجلس چل رہی ہے، وہاں سے ایک محدث گھوڑے پر سوار ہو کے گزر رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک مالدار محدث کے قریب گئے، قریب جا کر گھوڑے کو رکوایا اور تنزیہ مزاحیہ مذاق کے طور پر ان سے کہا تم تو لوگوں کو بڑی حدیثیں سناتے ہو، ہمیں بھی کوئی حدیث سناؤ. اب محدث نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مخاطب کیا، سند در سند ایک روایت کو بیان کیا اور کہا جس شخص کے دل سے حیا چلی جائے وہ جو چاہے کرے. کہا جس شخص کے دل سے حیا چلی جائے اذا فات الحیا ففعل ما شئت، جس کے دل کے اندر سے شرم چلی گئی، جس کے اندر سے شرم چلی جائے وہ جو چاہے وہ کرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ حدیث اور نصیحت کا یہ طریقہ میرے دل کے اندر چلا گیا، میں کانپ گیا اور میں وہاں سے واپس چلا گیا اور میں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالی سے. اب دیکھیں نصیحت کا وہ جملہ، محدث یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کیا نصیحت کی ضرورت، تم تو ناچ گانے میں لگے رہتے ہو، تم تو عیاشی میں لگے ہو، تمہیں کیا نصیحت کی ضرورت. اب مخاطب کو یہ کہا کہ جس کے اندر سے حیا چلی جائے، یہ نہیں کہا تمہارے اندر سے حیا چلی گئی، یہ نہیں کہا. تو نصیحت کا وہ طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ جسے نصیحت کی جا رہی ہے اس کا نام لے کر اسے ذلیل نہ کیا جائے. آپ نماز چھوڑ دیں، دیکھیے دوسری نماز میں نہیں تھے، آپ تو گھومتے رہتے، نماز نہیں پڑھی آپ نے، شاید اس نے کہیں اور نماز پڑھا ہو. آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے تھے آپ کی طبیعت صحیح ہے، آپ مسجد میں نہیں دکھے، مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ بیمار ہوں گے، فکر تھی مجھے. نصیحت کرنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مخاطب کو نصیحت بھی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نصیحت کسے کیا گیا ہے. یہ نصیحت کا مؤثر ترین طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مخاطب کیا کہ تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی امتیں آئی ہیں، یعنی 1,24,000 ملت، 1,24,000 امتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، 1,24,000 امتوں میں تم سب سے بہتر ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں اپنے لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم پیدا ہوئے، تم کھا رہے ہو، تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں کوئی فرق دونوں لوگوں سے نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اخرجت للناس، تمہیں فرق کرنا چاہیے. اگر کوئی مایوس ہے تو اس کی مایوسی تمہیں جھجوڑ دے. اگر کسی کے گھر میت آ گئی تو اس کی میت کے غم میں تمہیں غم میں شریک ہونا چاہیے. اخرجت للناس، اس واسطے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے، اپنے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ بندہ یہ چاہتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس واسطے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کی نصیحت کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقے کو دیکھیں. تأمرون بالمعروف پہلے کہا، اچھائی کا حکم کرو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو. اور ہمارا طریقہ، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ پہلے ہم کمی تلاشتے ہیں، اس کے اندر کمی کیا ہے، اس کمی کو اجاگر کر کے ہم کہتے ہیں تم اچھائی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نہیں، تأمرون بالمعروف، وہ 1000 برائیوں کے اندر مبتلا ہے، تم اسے کہو نماز پڑھنا چاہیے. وہ سود کھا رہا ہے، پہلے تم سود سے روکنے کے بجائے تم اسے اچھائی کا حکم دو
اس کے بعد تم اسے نصیحت کرو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو. کیوں جب اچھائی بندہ کرنے لگتا ہے تو اس کی فطرت کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے کہ برائی سے اسے گھن ہونے لگتا ہے. پھر جب تم بتاؤ گے یہ برا ہے تو اس کے دل کے اندر پہلے سے گھن ہوگا، تو برائی کو برائی محسوس کر کے وہ برائی کو چھوڑ دے گا. اور جب اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی برائی کے پرکھنے کی، برائی سے دوری کی جب صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ برائی کو نہیں چھوڑ سکتا. اب کتنی نصیحت کیا جائے، کسے نصیحت کیا جائے، علماء نے اس آیت کے تحت بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. فرمایا جو قوم کا سردار ہوگا اس کے ذمے پورے قوم کی تبلیغ کرنا فرض ہے. پورے قوم، باپ ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کے تمام افراد کی ذمہ داری، تمام افراد کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرض کے درجے میں باپ کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے. کیسے روکے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور دونوں کو مخاطب کیا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ کو معلوم ہے کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ ظالم سدھرنے والا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو مخاطب کیا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا، کون سی بات کہنا؟ لینا، بڑے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. کس سے کہا گفتگو کرنے کے لیے؟ فرعون سے. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کچھ نصیحت حاصل کر لیں، شاید کچھ ڈر پیدا ہو جائے. کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ فرعون سے گفتگو کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم نرمی سے بات کرو گے. جبکہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو پکا ہے. ہم تو خیر امت ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں نصیحت کے لیے کہا گیا. اگر اللہ ہم سے براہ راست الفاظ میں مخاطب کر لے گا تو کتنا جملہ استعمال کرے گا، کیا جملہ استعمال کرے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا نرمی سے بات کرنا. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو جب نصیحت کرنے کے لیے فرض کے درجے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا تو قولا لینا، بہت نرمی والا جملہ استعمال کرنا. فجر کے وقت نیند کا ہوشیار ہو جانا اتنی آسان بات نہیں ہے. اسے پیار دینا، اسے بوسہ لینا اپنی اولاد کو، اسے بتانا کہ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، اسے لالچ دینا کہ اگر تم نے نماز پڑھ لیا تو انعام دیا جائے گا، اگر 5 وقت پابندی سے نماز ہو گئی تو یہ انعام دیا جائے گا. محبت، اپنائیت، نماز پڑھ لیا کچھ انعام دیں، کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ اسے محسوس ہو. سونے کی حالت میں جب ہم دیر سے جاگا کرتے تھے تو یہ ہمیں نہیں ملا کرتا تھا. جاگنے کی صورت میں یہ چیزیں ہمیں ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. کس سے مخاطب کیا؟ باپ کو. کہ اپنی بیوی کو جگانے میں کیا کرنا؟ محبت سے جگانا. اپنے بیٹے کو جگانے میں محبت سے جگانا، اپنی بیٹی کو جگانے میں محبت سے جگانا. لیکن فرمایا جگانا یہ فرض ہے تمہارے اوپر، تمہیں جگانا ہے. سختی نہیں کر سکتے، غصہ نہیں کر سکتے، گالی نہیں دے سکتے، مار نہیں سکتے، لیکن جگا سکتے ہیں. تأمرون بالمعروف، یہ پہلی نصیحت ہے. تبلیغ کا پہلا طریقہ ہے کہ تم انہیں اچھائی کا حکم دو. جب وہ اچھائی کے عادی ہو جائیں گے وتنہون عن المنکر تو انہیں کہو پٹاخہ پھوڑنا بری چیز ہے، پتنگ پلانا بری چیز ہے، گالی دینا بری چیز ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کر لینا، بات نہ کرنا بری چیز ہے. یوں چٹکیوں میں نصیحتیں فائدہ دیں گی، لیکن ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نصیحت کے لیے مواقع کو تلاش کرو. یوں نصیحتیں چل کر نہیں آئیں گی، یوں مواقع چل کر نہیں آئیں گے. نصیحت کے لیے مواقع تلاش کرو، چاہے اپنی اولاد کو نصیحت کرنا ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کو نصیحت کرنا ہو، چاہے اپنے اہل خانہ کو نصیحت کرنا ہو، اپنے دوست و احباب کو نصیحت کرنا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مواقع تلاش کرو. بہتر موقع مل جائے تو بہتر انداز میں انہیں نصیحت کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. بتوں کو توڑ دیا، قوم بات نہیں مان رہی ہے، بتوں کو توڑ دیا. اب جب قوم میلے سے واپس آئی
تو اب مشورہ ہو رہا بتوں کو کس نے توڑا ہوگا. فَتَن يَذْكُرْهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک بچے سے نام سنا ہے بتوں کی برائی کرنے کا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، پکڑ کے لایا گیا. اب موقع مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا، کیونکہ بلایا گیا ہے، سوال کیا جا رہا، پوچھا جا رہا ہے. اب کہاں نصیحت کیا، بل فعلہ کبیرہم، بڑے سے پوچھو، بڑے بت سے، اس سے پوچھو اگر بات کر سکتا ہے. قرآن کریم اعلان کرتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پوری قوم نے اپنے سر کو نیچے کر لیا اور کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں افتعبدون من دون اللہ، ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. اب قوم نے کہا حرقوہ، اب اللہ تبارک و تعالی جو کہہ رہے ہیں وتواصوا بالصبر، آگے جو نصیحت کر رہے ہیں وتواصوا بالحق، حق کی بات کہو، وتواصوا بالصبر، حق بات کہنے میں تمہاری مخالفت ہوگی، اب صبر کرو. کہا حرقوہ، اب لڑائی نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کہا جب تم دین کی تبلیغ کرو گے، جب اچھائی والی بات کہو گے، جب حق بات کہو گے، معاشرے میں تمہاری مخالفت ہوگی. کہا وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی وصیت کرنا، صبر کی بھی نصیحت کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان ٹوٹ جاتا ہے اس وقت جب مخالفت ہوتی ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی